بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفر آخرت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں بیان کروں گی۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار بادشاہوں کے ذکر پڑھنے کو ملیں گے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے درباروں میں نجومی رکھتے تھے اور ان سے سلطنت سے متعلق آئندہ زمانے کی خبریں دریافت کر لیا کرتے تھے اور پھر اس کے مطابق سلطنت کا نظام چلاتے۔ تاریخ اسلامی میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ فرعون بہت ظالم و جابر تھا۔ لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا اور کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کے محل میں بھی ایسے بہت سے نجومی پل بھر رہے تھے جو اسے امور سلطنت سے متعلق آئندہ کی خبریں دے کر انعام و کرام وصول کر لیا کرتے تھے اور ان کی زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک دن تمام نجومی پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کی باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ سب کیوں پریشان ہیں؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ سب کو کس چیز نے پریشان کیا؟ تمام نجومیوں نے ایک ساتھ جواب دیا کہ بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں، آپ اور آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعوے دار ہوگا اور وہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومیوں کی بات سنی تو وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کوئی حل نکالا جائے۔ فرعون کے حکم پر تمام وزیروں، جرنیلوں اور ان کے لشکریوں کو طلب کر لیا گیا اور دربار لگایا گیا۔ فرعون نے نجومیوں کی بات دربار میں موجود تمام لوگوں کو سنائی اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہترین مشورہ سوچ کر بتائے۔ چنانچہ بڑی غور و فکر اور بحث کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، بچی ہوئی تو اسے چھوڑ دیں گے اور بچہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے حمل بھی گرائے جانے لگے۔ کرتے کرتے 70,000 بچے قتل اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ قدرت خداوندی کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا، عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس گئے چونکہ اسے خدا مانتے تھے۔ کہنے لگے، اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے۔ اس طرح اگر مرد نہ ہوئے تو آپ کا لشکر اور سلطنت سب ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی یہ بات سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا اور اسے قوم والوں کی بات دل پر لگی۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک دن بچے قتل کیے جائیں گے اور ایک دن بچے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، قدرت خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان ہوئی اور سوچنے لگی، اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور تڑپ کر بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگی۔ ماں کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ آگے بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل پڑیں۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کیا ہوگا۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ممتا ایک دفعہ پھر تڑپ اٹھی اور بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کرنے لگی، مالک حقیقی، میرا بیٹا تیرے سپرد۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا گیا۔ دریائے نیل کو بھی حکم آ چکا تھا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بنا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں تیرتا رہا اور صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا، جہاں سے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اٹھایا کرتا تھا۔ قدرت الہی سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں صندوق پر پڑی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکال لاؤ۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی خزانہ موجود ہو۔
اور وہ ہمارے کام آ جائے۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا دونوں میاں بیوی کی نظریں ننھے چاند کے ٹکڑے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا۔ چونکہ حکمت الہی کے مطابق اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کی گود میں نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی جب اس کی بات کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگی، بس تو میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھی طرح پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے ہچکچایا لیکن اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے فوراً ہاں کر دی۔ اس طرح وہ بچہ جس کے قتل کی خاطر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، آخر اتنی قربانی کے بعد وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے بڑھنے لگا۔ ایک دن آسیہ آپ علیہ السلام کو پیار کرتے کرتے محل میں لے گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ علیہ السلام کے لیے گہری محبت پیدا کر دی تھی۔ اس نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا سکیں۔ جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کے غرض سے آئی تھی اور آپ علیہ السلام کی خیریت دریافت کی۔ آپ علیہ السلام کی بہن نے آسیہ کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہت تجربہ کار ہے اور وہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے میں کامیاب ہوگی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن محل سے خوشی خوشی واپس گھر لوٹی اور ماں کو بھائی کی خیریت اور حکمت الہی سے آگاہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل پڑی۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آسیہ کی گود سے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہا تو آپ علیہ السلام نے فوراً دودھ پی لیا۔ اس طرح حکمت الہی کے مطابق آپ علیہ السلام دودھ اپنی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑھے آسیہ کی گود میں۔ آسیہ بھی آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ایک دن فرعون اپنے بڑے دربار میں آپ علیہ السلام کو گود میں لے کر تخت نشین تھا۔ ملکہ عالیہ آسیہ بھی ساتھ ہی تخت نشین تھیں۔ بادشاہ فرعون کے پاس کوئی مقدمہ پیش کیا گیا۔ ظالم و جابر بادشاہ تھا، اس نے ہوش سے کام نہ لیا اور ظلم کا مظاہرہ کیا اور مقدمے کا غلط فیصلہ کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ جیسے ہی فرعون نے غلط فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تمانچہ مارا۔ اس کی آواز تمام محل والوں نے سنی۔ فرعون کو ننھے بچے کے چھوٹے ہاتھ کا تھپڑ بہت زوردار محسوس ہوا تو وہ شک میں پڑ گیا کہ ممکن ہے کہ یہ وہی بچہ ہو جس نے میری سلطنت کو اجاڑ دینا ہے۔ تھپڑ کھا کر بادشاہ فرعون پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اس کا ذکر آسیہ سے کیا اور کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دیتا ہوں، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر میری سلطنت کا زوال بنے۔ فرعون کی یہ بات سن کر ایک نہیں دو ماؤں کے کلیجے بھر آئے اور دل ٹوٹنے لگے۔ ایک طرف دو ماؤں کی سچی محبت اور ممتا تھی اور دوسری طرف ظالم بادشاہ تھا۔ آسیہ نے کہا کہ فرعون دیکھو، تمہیں قسم ہے، تم جانتے ہو کہ وہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا کہ جتنا تم بھی مجھ سے نہیں کرتے۔ دیکھو اس بچے کو قتل نہ کرو، اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی بیوی کی بچے سے محبت دیکھ کر فرعون کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ کہنے لگا کہ چلو میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں ہر صورت میں اسے اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ آسیہ نے ظالم بادشاہ کی بات مان لی اور خاموش ہو گئی۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے 2 سرخ رنگ کے تشت منگوائے اور حکم دیا کہ ایک تشت کو سرخ رنگ کے ہیروں سے بھر کر لاؤ اور ایک تشت کو سرخ رنگ کے دہکتے انگاروں سے بھر کر لاؤ۔ جب دونوں تشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا گیا کہ دونوں سامنے زمین پہ رکھ دو اور آسیہ کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے قریب چھوڑ دو۔ ادھر آسیہ کا دل ڈوبنے لگا، بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، اسے ان کا فرق کیا معلوم کہ میرا بیٹا موسیٰ آگ کے انگاروں میں ہاتھ نہ جلا لے۔ لیکن قدرت خداوندی نے اس وقت بھی آئندہ زمانے کو 2 عظیم سبق سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتے ہی ہیروں کے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
یہ دیکھ کر آسیہ تو بہت خوش ہوئی، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ بچہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ نبی کے بچپن اور امتی کے بچپن میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ادھر قدرت خداوندی سے دوسرا سبق جو اس واقعے سے دکھایا گیا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ کا جو ہاتھ ہیرو کے تشت کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں جلتا ہوا انگارہ پکڑا دو اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آپ علیہ السلام کے منہ میں ڈال دو۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ کو انگاروں سے بھرے تشت کی طرف لے جا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماؤں سال گزرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں زندگی کے مراحل گزارتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی۔ لیکن فرعون چونکہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس کی قوم قبطی بھی بڑی ظالم تھی، وہ ہمیشہ ظلم و ستم کا الاؤ روشن رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی اور مخالفت بھی سر عام کی تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی خدمت میں سلام کہا اور محل کی عیش و عشرت ٹھکرا کر جنگلوں میں چلے گئے، وہیں ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب تمام قوم کے لولا کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، آپ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو مکہ مارا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بھی کوئی 12 برس تھی۔ مکہ لگنے سے وہ قبطی وہیں گر کے مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد اس لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ہی کے لیے پیغمبر بنانا تھا اور ان کی محبت آپ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی تھی۔